السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل پہ، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کے لیے. پلیز مجھے ایسے ہی اپنا پیار اور سپورٹ دیتے رہو. میں کوشش کروں گا آپ سب کی ریکویسٹیں جلدی سے جلدی پوری کرنے کی. بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا میں آپ لوگوں کی ریکویسٹیں پوری کرتا رہوں. تو جو آج ویڈیو دیکھنے والا ہوں، جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں نے ایک بندے کو سنا تھا جن کے بیان مجھے بہت زبردست لگے تھے، یا کیا لگے لیکچر یا کچھ بھی. وہ تھے توہا ابن جلال، ٹھیک ہے جالیل، شکر نام سے ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ان کی ویڈیو آئی ہے نئی کو 8 مسکنسیپشن اباؤٹ لو، اور یہ مجھے سینڈ کی ہے میرے لو نے، ٹھیک ہے. اور میرے لو نے میری کیا کہوں اب میں، انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بولی تھی کہ جا کے دیکھیں، تو آئیں مل کر دیکھتے ہیں یہ کیسی ہیں، ٹھیک ہے. تو سٹارٹ کرتا ہوں اب. I'll quickly talk about 8 misconceptions about love today. We think this is love, but this is not love. ٹھیک ہے. Number 1 is misconception: infatuation equals love. کہ کسی کو دیکھ کے when your heart skips a beat یا you feel butterflies in your stomach اور آپ کو خوابوں میں وہ آ رہی ہے اور آپ سوچ میں وہ آ رہی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے پیار ہو گیا، لالے تیرے بھائی کو پیار ہو گیا. لیکن in actual that's not love, that's infatuation. We cannot differentiate between the two کہ انفیچویشن کیا ہے یا میری ایفیلیشن کیا ہے یا اٹریکشن کیا اس عورت کے لیے، اور اصل پیار محبت کیا ہوتی ہے. دس از ناٹ لو. لیکن ہم لوگ اس کو لو کہہ کے، کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ علماء سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے اور ایک پریکٹسنگ بردر تھے، انہوں نے کہا کہ شیخ آئی ایم ان لو ود دیٹ گرل. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ بتائیں وہ کیسی ہیں خاتون. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں. تو ان کو ریئلائز ہوا کہ آپ تو کافی پریکٹسنگ ہے اور دیندار ہے، لیکن وہ دین پہ نہیں ہے. شی از کائنڈ آف جو کہ اپنا آپ کو کور بھی نہیں کر رہی ہیں، اینڈ شی لوز میوزک اینڈ پارٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو انہوں نے کہا کہ کیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یو لو ہر؟ کہتے ہیں شیخ واللہ بس وین ایور سی ہر، وین ایور لک ایٹ ہر، آئی فیل سم تھنگ ان مائی اسٹمک، یو نو آئی فیل کہ مجھے محبت ہے اس سے. اچھا. تو شیخ نے کہا کہ ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ خاتون آپ کے بچوں کی ماں بنے؟ تو وہ سوچنے پڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں شیخ، یہ اس حالت میں تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بچوں کی ماں بنے. صحیح. تو انہوں نے کہا آپ کی کمپیٹیبلٹی زیرو ہے. یو ہیو نو کمپیٹیبلٹی ایٹ آل ود دیٹ گرل اینڈ یو آر سیئنگ یو آر ان لو. دیٹس ناٹ لو، دیٹس انفیچویشن، جو کہ کچھ ٹائم میں ہوئی ہے اور پھر کچھ دن میں ختم ہو جائے گی. مطلب کسی سے لگا. نمبر 2 از، چونکہ بوائز بیٹھے ہیں، تو اف شی لوز می شی ول چینج آفٹر میرج. دیٹس اے بگ مسکنسیپشن کہ اگر یہ لڑکی مجھ سے پیار کرتی ہے، میری فیانسے سے مجھ سے پیار کرتی ہے، آئی وانٹ ٹو میری ہر، شی ول چینج انشاءاللہ. شی ول اسٹارٹ ویئرنگ نقاب، شی ول پرے اینڈ شی ول ریڈ قرآن اینڈ ول ریڈ تہجد ٹوگیدر. دس از اے مسکنسیپشن. ریئرلی دس ہیپنس، ریئرلی. میں نہیں کہہ رہا بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن 95% چانسز میں نہیں ہوتا، بلکہ مور دین دیٹ. یاد رکھیں اس بات کو. اگر پیار محبت اتنا سخت ہے، آج کل لڑکے لڑکی آپس میں 3 مہینے ہوئے پیار ہو گیا، جو لڑکی اپنی ماں باپ کی بات پہ، یا جو لڑکا، چل بوائز بیٹھے ہیں، جو لڑکا اپنے ماں باپ کے لیے چینج نہیں ہو رہا اور اس لڑکی کو نہیں چھوڑا، تو وہ لڑکی اس بندے کے لیے جو کہ 3 مہینے پہلے ملا تھا، اس کے لیے کیسے چینج ہو جائے گی؟ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے پالا اور محبت دی اور سارا خرچہ کیا اس پہ اور ڈگریز دی، کپڑے دی، ہر چیز دی، یہ ماں باپ اس بندے کو چینج نہیں کر پا رہے، تو ہاؤ ڈو یو تھنک یو آر گونا چینج دیٹ گرل ان لائک 5 months؟ مے بی جو وہی روزی ٹائم ہے، جو ایک ہنی مون پیریڈ ہے، اس میں تو وہ بات مان لیں، لیکن اٹس ویری ریئر کہ وہ چینج ہو جائے. سو دس اگین اے مسکنسیپشن کہ ٹھیک ہے جیسی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس خاتون سے میں اسی حالت میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، دین گو فار اٹ، ادروائز ڈونٹ گو فار اٹ، بیکاز ریئرلی دس ہیپنس کہ اگلا بندہ چینج ہوتا ہے. تھرڈ مسکنسیپشن وہ یہ کہ مائی اسپاؤز ول کمپلیٹ می، اور کہتے ہیں کہ شی از مائی سول میٹ اور دا بیٹر ہاف. کہتے ہیں نا شی از مائی بیٹر ہاف. اینڈ آلدو میں بہت لیگ کر رہا ہوں نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، سب کچھ میرا بالکل وہ نہیں ہے، لیکن وین شیل کم میرا دین کمپلیٹ ہو جائے گا اور آئی ول بی تقوی کے میں ایک لیول پہ آسمانوں میں اڑ آؤں گا اور کمال ہو جائے گا. اگین دس از اے مسکنسیپشن. آلدو دیندار رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ اور ہیلپ کرتے ہیں، لیکن اسلامکلی ہمیں اسلام یہ ٹیچ نہیں کرتا. ہمیں اسلام کہتا ہے یو شوڈ بی ہول within yourself and not be dependent on any other person to be
complete or whole. صحیح بات. سو آپ کی جو سیلف ورتھ ہے نا وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے, کیسا ہے. اف یو ناٹ کمپلیٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ یور سیلف ورتھ از ڈیپینڈنٹ آن ادر پیپل کہ وہ آئے گا تو میری اس پہ سیلف ورتھ کمپلیٹ ہوگی, دین دیٹس اے مسکنسیپشن. ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ہی واز ناٹ ہینڈسم, ہی واز ناٹ ڈینڈی, اور مال کے اعتبار سے بہت ویک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی ان سے, اور اللہ کے نبی ایک دفعہ آئے اور پیچھے سے ظاہر کو حق کیا اور کہا کہ کون خریدے گا مجھ سے, یہ میرا یہ غلام مجھ سے کون پرچیز کرے گا. تو جب ظاہر کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہے تو ہی اسکویز ہمسیلف اے بٹ تاکہ مجھے اللہ کے نبی سے زیادہ ایک ٹچ ملے, بیکاز دے لو ایچ ادر. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شاید مجھے کوئی بھی نہ خریدے بیکاز آئی ہیو نو ورتھ, نہ میں خوبصورت ہوں, نہ مالدار ہوں, نہ بہت اسکلفل ہوں لوگوں کی نظر میں, شاید مجھے کوئی نہ خریدے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اے ظاہر بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بہت قدر و قیمت ہے, کیونکہ اصل انسان کی قدر و قیمت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے, نہ کہ کوئی شخص آ کے اسے کمپلیٹ کرے گا یا وہ چیز کرے. سو اگین دیٹس اے مسکنسیپشن. نمبر 4 از ایک ایسا شخص ہے اس دنیا میں جو کہ بنا ہی میرے لیے ہے, وہ میرا سول میٹ ہے, وہ ایگزیکٹلی میری ویو لینتھ میں میچ کرے گا, وہ ایگزیکٹلی وہ سوچتا ہے جو میں سوچتا ہوں, وہ ایگزیکٹلی وہ جانتا ہے جو میرے دل میں فیلنگز آ رہی ہیں, وہ ایگزیکٹلی مجھے روزز تب لا کے دے گا جب میرا دل چاہ رہا ہوگا مجھے کوئی روزز لا کے دے. اگین دیر از نتھنگ لائک دیٹ, آئی ایم سو سوری. اگر تو آپ کا مطلب سول میٹ سے یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جس کی شادی آپ سے ہوگی, دین یو رائٹ. لیکن اگر آپ کا سول میٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بالکل ایگزیکٹلی بنا ہی میرے لیے کہ وہ ایگزیکٹلی میری اس کی نیچر میچ کر رہی ہے, ہماری فریکوینسی میچ کر رہی ہے, ہماری کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی, اینڈ ول بی لائک فرینڈز اینڈ ہیپی کپل, نہیں, ہمارا پرفیکٹ ریلیشن ہوگا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. 6th چیز از کہ یور اسپاؤز ول بی پرفیکٹ, کہ میرا جو اسپاؤز ہوگا نا پرفیکٹ ہونا چاہیے, بہت ہی اپنے تقوی میں بھی, اپنے اخلاق میں بھی, اپنے گھر کو ایک بالکل چینج کر دے گا اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی, اور کبھی مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, کبھی سے غصہ نہیں آتا, کبھی پریشانی, تو اٹ ول بی پرفیکٹ. نو, دیٹس اے مسکنسیپشن. سو تھنکنگ آف somebody who is perfect is not right. 3rd چیز, love is effortless. بس مجھے ایک دفعہ پیار ہو گیا, اس سے محبت ہو گئی, اب مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, اب یہی محبت ہماری ساری زندگی رہے گی, ایسا نہیں ہوتا. You have to do some effort to sustain that relation. نہیں تو وہ کبھی بھی نہیں رکے گا. حالانکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایون اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ جتنی ایفرٹ کریں گے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ قریب کرنے کی, اتنا ہی بہتر اللہ کے ساتھ ریلیشن ہوتا جائے گا. لیکن جتنی ایفرٹ کم کریں گے, جتنا لیک کریں گے, جتنا لیتھارجک ہوں گے, اور you will not give weightage to your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, اتنا ہی ریلیشن ویک ہوتا جائے گا. تو یہ ہر ریلیشن میں ایسا ہوتا ہے, give and take ہوتا ہے. Which brings us to 7th point, which is love is unconditional. Love is not unconditional at all. اس میں کنڈیشن نہیں ہوتی, صحیح بات. You expect other person to love you like crazy with no conditions at all, you are in a problem. Love is conditional. There is no unconditional love. Even حتیٰ کہ ماں باپ جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کا بھی love conditional ہوتا ہے. They want you to be a good son. They want you to give time. They want you to be not involved in drugs and everything. اگر آپ انوالو ہوتے ہیں ڈرگس یا بری چیز میں تو باپ جی کہتے ہیں کہ پتر آج کے بعد گھر نہیں آنا, نکل جائے یہاں سے. So love is conditional. And the last thing is کہ any time in your life you're ready to be in love or get married. You're always ready to fall in love or get married. Again, this is a misconception. You're not always ready to fall in love and to get married. کیونکہ شادی کرنے کے لیے کچھ انسان میں دم کم ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان پیرنٹس کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا ہوں, مجھے شادی کر رہے ہیں اور یہ وہ سارا, لیکن وہ صبح اٹھ کے بیڈ اپنا ٹھیک نہیں کرتا. گھر میں آتے تو کپڑے ایک پینٹ ادھر پھینکی, اس کی ویسٹ ادھر ہے اور اس کا انڈر ویئر ادھر ہے, اور جو ہے نا گھر میں صاحب لیٹ گئے ہیں. Having no discipline, no responsibility at all. والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ٹائر کا فلیٹ, گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہے, چینج کرا کے آ جائیں. 3 دن گزر جاتے ہیں, صاحب نے چینج نہیں کیا. ساری رات گیمنگ پہ گزار رہے ہیں اور سارا دن سو کے گزار رہے ہیں, مغرب پہ اٹھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا میری شادی کر دیں.
تو اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار ہم ٹو گیٹ میرڈ. رسپانسبلٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی رسپانسبل. اینڈ آئی نو مینی پیپل الحمد للہ جو کہ بہت ینگ ایج میں تھے بٹ دے ور رسپانسبل انف. انہوں نے پیرنٹس کو بولا اینڈ دے پیرنٹس نیو کہ میرا بچہ رسپانسبل ہے, انہوں نے فوراً شادی کر دی ان کے, بیکاز دے ور رسپانسبل. اوکے جناب, تو بھائی جان کی میں بات کر لوں پہلے, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہ مجھے بہت زبردست لگا, ٹھیک ہے, ویڈیو دیکھ کے. ہاں, یہ مجھے ان کے پوائنٹ بڑے اچھے لگے اور بہت زبردست لگے, اور سچی باتیں میں, کیونکہ سچی باتیں ہی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ریلیشن شپ میں موسٹلی سچی ہی ہونا چاہیے. بات کرتا ہوں پہلے خوابوں میں آنا اور میرے دل میں یا میرے پیٹ میں کچھ ہونا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. خوابوں میں آنا, ٹھیک ہے, اور اپنے دماغ میں لے کے جانا مجھے سے پیار ہو گیا یا یہ وہ. لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ کسی کے پاس گئے تھے, سوری, کسی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے جا کے کہا کہ مجھے محبت ہوگی. انہوں نے کیسے تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو, حالانکہ وہ ڈانس بار تھی یہ وہ, تو اس نے کہا سوچ میں بھر گیا. تو واقعی میں ایسا ہی ہونا چاہیے. جب آپ اگر آپ سمجھتے ہو نا کسی سے پیار کرتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ آپ کے دماغ میں ایک ہوگا کہ یہ میں اس سے شادی کروں اور یہ میرے بچوں کی ماں بنے, نہ کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ چلاؤں اور یہ ریلیشن شپ چلتا جائے اور اینڈ میں پھر ختم ہو جائے, شاید 2 سال 3 سال 10 سال 50 سال جتنے سال بھی ہوتے ہیں ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. اور واقعی میں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو اس کو دیکھے بنا ہی پسند کرو, ٹھیک ہے. اور دیکھے بنا ہی پسند کر کے اگر اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر پہ بات کر لو, اس کے گھر پہ بات کر لو, ڈرو مت, سیدھا شادی کے لیے بات کرو, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر آسانیاں تو پیدا ہوتی ہیں, صحیح بات ہے نا. پھر اس کے بعد آتے ہیں چینج ہونا. آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے, وہ جیسا ہے آپ کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن چھوٹی موٹی چیز مطلب بڑی چینجز نہیں ہونی چاہیے, مطلب چھوٹی موٹی چینج جو کہ وہ بھی کر پائے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نقاب ابایا پہنتے ہو اور آپ اسے بولو کہ نہیں نقاب ابایا اتار دو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ظاہری بات ہے, پھر وہ تو نہیں کرے گی, وہ آپ کو وہ چھوڑ کے بولے گی جاؤ باہر میں جاؤ, میں تو کبھی نہیں کرتی وہ چیزیں. کرو چھوٹی موٹی چیزیں, یار مجھے یہ آپ کی یہ چیز اچھی نہیں لگتی, تھوڑا چینج کر لو. بندہ اسے بتاتا ہے, ایسے بتائے کہ اس کو پتہ چلے. اگر اگلا بندہ سمجھ گیا ٹھیک ہے, نہیں سمجھا تو پھر اس کے آگے ایسے ہاتھ جوڑو اور بولو کہ جناب میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا, میری جان چھوڑو, میں بولوں گا نہیں کچھ. پھر آپ یہی ہے کہ کروا کوٹ بھرو اور اگنور کرو, ٹھیک ہے. باقی مائی ٹائس سول میٹ, ہاں, کہ کوئی ہے جو میرے لیے بنا ہوا ہے, جو مجھ سے شادی کرے گا تو میں اسے وہ مطلب بنا ہی میرے لیے ہوا ہے, ہر چیز میرے لیے. اور تو ایسی بات واقعی میں نہیں ہوتی, کوئی بھی آپ کے لیے نہیں بنا ہوا. ہاں, اگر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہو کہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی چیز بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کا وہ اللہ نے بنایا ہوا اور آپ کی شادی اسی سے ہوگی, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ سوچو کہ آپ کی زندگی میں کوئی آنے والا ہے جو کہ بہت زیادہ آپ کو سمجھے گا ہر چیز, تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتی, سچی میں نہیں ہوتی. ہاں, کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی آ جاتا ہے اور آپ کی زندگی بدل جاتی ہے, یہ واقعی میں ہوتا ہے. تو اس میں چینج ہونا بھی آتا ہے کہ آپ کسی کے لیے چینج ہو سکتے ہو, کوئی آپ کے لیے چینج ہو یہ آپ نہیں مانو گے, یہ آپ مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی آپ کے لیے چینج ہو جائے. یہ اگر ہوگا بھی تو آپ کے دماغ میں ہوگا, تو یہ غلط چیز ہوتی ہے. ہاں, آپ کسی کے لیے چینج ہونا چاہو تو وہ آپ کی الگ کی بات ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ٹھیک ہے. پھر بات کرتے ہیں پرفیکٹ. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ پرفیکٹ ہیں, کوئی بھی نہیں. دل میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, ریلیشن شپ میں یا کہہ لیں کچھ بھی ہو, بات ہو رہی ہوتی ہے, بات ہوتے ہوتے اچانک سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو آپ کو اچھی نہیں لگتی, اس کو اچھی لگتی ہے, لیکن آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ نے غصہ کر دیا, ٹھیک ہے. اور غصہ کرنے کے بعد آپ نے چلایا, بات نہیں کی, یہ وہ, غصہ آنا شروع ہو گیا آپ کو, تو پھر آپ نے بعد میں کچھ دیر سوچا اور آپ کو لگا میں غلط ہوں, تو آپ نے بات کر دی. کئی بار ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کو منا لیتا ہے, لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی کہتا ہے باہر میں جاؤ, اللہ حافظ, میں نہیں کرنے والا بات, جب موڈ صحیح ہوگا کر لینا فون. ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لو ایفرٹ دونوں سائڈوں سے ہونی چاہیے, ایک سائڈ سے نہیں, ٹھیک ہے. یہ میں جانتا ہوں, کیونکہ اگر صرف ایک ہی بندہ ایک لگ رہی ہے نا, اگر ایک ہی بندہ اس کو زور لگاتا رہے گا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک سائڈ سے بینڈ ہوگی. دونوں لگائیں گے تو دونوں سائڈ سے, لکڑی نہیں مطلب کیا کہتے ہیں اسے, یار جو بھی کہہ لو, ٹھیک ہے. یہ لے لو کوئی پلاسٹک کی چیز لے لو, ایک سائڈ سے کھینچے گا تو وہ ایک سائڈ سے نیچے جائے گی, اوپر کی رہے گی. دونوں سائڈوں سے کھینچے گا تو دونوں سائڈوں سے نیچے آئے گا. اگر لکڑی کی بات ہے کہ تو وہ ٹوٹ جائے گی ایسے, صحیح. تو اس ریلیشن شپ کو ایسے لے کے چلو جیسے ایک ربر ہوتی ہے نا, ربر کو پیار سے کھینچو اور اس کو کبھی بھی اتنا دور بھی نہ جانے دو اور اتنا پاس
اتنا پاس نہ آنے دو، اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا پیار بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی یہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی دوری فیل ہوتی رہتی ہے آپ لوگوں کو. اگر آپ کی شادی ہوگی نا تو کبھی ایسا کریں، دیکھ لیجیے گا کبھی کر کے، ٹھیک ہے. تو میری تو نہیں ہوئی تو میں کیا بولوں، میرے پتہ نہیں، کہ کبھی کر کے دیکھیے گا اپنی بیوی کو چھوڑ کے اکیلے، اس کو بتائے بنا ایک دن کے لیے کیا غائب ہو جائیے، اس کا فون نہ اٹھائیے گا، پتہ چل جائے گا اس بندے کو کہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ آپ کو فون کرے گا، پوچھے گا کہاں پر ہو، کیا ہو رہا، کتنی دیر ہوئی فون نہیں اٹھایا. ٹرائی بیبی. کنڈیشن، ہاں کنڈیشن مطلب شرطیں یا کنڈیشنل جو بھی بولنا، ٹھیک ہے. کسی بھی رشتے میں کنڈیشن رکھنا، ٹھیک ہے، یا کسی بھی چیز میں ایسی چیز ہونا وہ رشتے کو کبھی بھی صحیح نہیں بنا سکتی. لاسٹ بات جو مجھے سمجھ آئی وہ تھی شادی، کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس سے شادی ہو جائے یا یہ وہ، تو وہ بھی غلط ہے. ہاں اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو تو سیدھا شادی کے لیے ہی کہو، ریلیشن شپ نہ چلاؤ. جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں بھائی جان، کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن اگر کسی سے پیار کرتے تو پھٹافٹ چٹ منگنی چٹ بیاہ تے بیاہ، زیادہ سے زیادہ 1-2 سال کھینچو، اس سے اوپر نہ کھینچو، ٹھیک ہے. پھر جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیار کی عمر 1 سال ہوتی ہے یا 15 دن ہوتی ہے، 18 مہینے ہوتی ہے، اس کے بعد پیار پیار نہیں ضد ہو جاتا ہے. ضد شد کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو. باقی اچھا لگا مجھے، مزہ آیا سن کے، میں نے کافی زیادہ انجوائے کیا، میں نے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی باتیں کر دی. باقی مزہ آیا ہو کہ آپ کو مزہ آئے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.